تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے پیدا کیا اور نہایت درست بنایا، جس نے اخلاق و کردار کو فضل و کمال اور تقوی و پرہیزگاری کا معیار بنایا، جس نے عدل پروروں کے مسکن کے لیے ہمیشہ باقی رہنے والے باغات تیار کیے اور ظلم و جور کرنے والوں کے لیے جہنم بنایا جو نہایت برا ٹھکانہ ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ وہی ذات ہے جو دانی اور گٹھلیوں سے پودے نکالتا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ جو نہ راہ بھولے اور نہ بے راہ چلے، وہ اپنی خواہش سے کچھ بھی نہیں کہتے، وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ تو وحی ہوتی ہے جو ان پر نازل کی جاتی ہے۔ یہ انہیں زبردست قوت والے فرشتے جبریل نے سکھائی ہے جو بڑا زور آور ہے۔ وہ پھر اصلی صورت میں نمودار ہوا، اللہ کی رحمت و سلامتی نازل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل و صحابہ پر جو فضل و شرافت اور تقوی و طہارت کے پیکر تھے۔ حمد و صلات کے بعد بے شک سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، لہذا اسے مضبوطی سے تھام لو، اور سب سے بہترین طریقہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، لہذا اسی پر چلو، اور سب سے بدترین امر دین میں نئی ایجاد کردہ چیزیں ہیں، ہر نئی چیز گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اے لوگو، اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس میں اللہ سے ڈرو، اور جس چیز سے منع کیا ہے اور ڈرایا ہے اس سے رک جاؤ۔ آج اپنے آپ کا محاسبہ کر لو قبل اس کے کہ کل بروز قیامت تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ چنانچہ جس نے ذرہ برابر بھی کوئی اچھائی کی ہوگی اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی کوئی برائی کی ہوگی وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ سنو، یہ دنیا فانی ابتلا و آزمائش کی جگہ ہے، اور آخرت جزا و سزا، حساب و کتاب اور ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ مل جائے گا۔ پھر جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ کے بندو، حقوق العباد کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ ان میں کمی و کوتاہی برتنا بڑی سنگین مصیبت ہے۔ حقوق العباد کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ ان میں کمی و کوتاہی برے نتائج اور بھیانک انجام کا سبب ہے، نیز حزن و ملال اور غم و حسرت کا باعث ہے۔ حقوق العباد کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ یہ بہت بڑا بوجھ ہے، سنگین معاملہ ہے اور طول طویل حساب کا سبب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے بھائی کی عزت یا کسی اور شے میں حق تلفی کر رکھی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ آج ہی اس سے بری الذمہ ہو جائے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جب نہ دینار ہوں گے اور نہ درہم۔ اگر اس کی کچھ نیکیاں ہوں گی تو جتنی اس نے حق تلفی کی ہوگی اسی قدر اس کی نیکیاں لے لی جائیں گی، اور اگر اس کی نیکیاں نہیں ہوں گی تو اس کے بھائی کے برائیوں کو لے کر اس کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا۔ اس سے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے جواب دیا کہ ہم میں سے مفلس وہ ہے جس کے پاس کوئی روپیہ و پیسہ اور ساز و سامان نہ ہو۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکات جیسے اعمال لے کر آئے گا، تاہم اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت دھری ہوگی، کسی کا مال ناحق کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا، چنانچہ اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی، اور اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئی اور اس پر واجب الادا حقوق بھی باقی رہے تو ان لوگوں کے گناہ لے کر اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گی، اور پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس حال میں اٹھائے گا کہ وہ برہنہ، غیر مختون اور خالی ہاتھ ہوں گے، پھر ان کو ایسی آواز سے پکارے گا جسے ہر شخص سنے گا، خواہ وہ دور میں ہو یا قریب میں ہو، کہ میں ہی حقیقی بادشاہ ہوں، میں بدلہ لینے والا ہوں۔ کسی جہنمی کے لیے مناسب نہیں کہ وہ جہنم میں جائے اور اس کا کسی جنتی پر حق ہو یہاں تک کہ میں اسے اس کا بدلہ دلا دوں، اور کسی جنتی کے لیے مناسب نہیں کہ وہ جنت میں داخل ہو اور اس کا کسی جہنمی پر حق ہو یہاں تک کہ میں اسے اس کا بدلہ دلا دوں، حتیٰ کہ ایک تماچے کا بدلہ ہی کیوں نہ ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، آج ہر شخص کو اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا ہوگا، کسی پر آج ظلم نہیں ہوگا۔ اس سے امام حاکم نے روایت کیا ہے۔ اے لوگو، قیامت کے دن سب سے بڑا حریف وہ ہوگا جس کے حقوق سب سے عظیم ہیں۔ سبحان اللہ، اس شخص کا حال کتنا عجیب ہوگا جو رب ذوالجلال کے سامنے اس کے سب سے قریبی رشتہ دار اس کے حریف ہوں گے۔ اس دن جب آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا، اس دن ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ حقوق العباد کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، خصوصاً ایسے اجنبیوں کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرو جن سے ہو سکتا ہے تمہیں دوبارہ ملاقات کا موقع نہ ملے، اور ان کے حقوق اس وقت تک تمہارے ذمے رہ جائیں جب تک کہ وہ تمہیں معاف نہ کر دے، اور ان کے جو حقوق تم نے ناحق غصب کیے ہیں تم انہیں لوٹا نہ دو۔ اہل و عیال اور قرابت داروں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو جن کے بارے میں اللہ نے وصیت کی ہے۔ والدین اور اولاد کے حقوق کے معاملے
میں اللہ سے ڈرو اور باہمی ازدواجی حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ اللہ کے بندو، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ازدواجی تعلق کی بنیاد رفق و نرمی اور پیار و محبت پر رکھی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جن سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم آرام پاؤ، اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حسن صحبت اور ازدواجی رشتے کے احترام کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا اور عورتوں کے بھی مناسب طور پر مردوں پر حقوق ہیں جیسا کہ مردوں کے عورتوں پر ہیں، اور ایک جگہ فرمایا اور آپس میں احسان کرنا نہ بھولو۔ اللہ تعالیٰ نے ازدواجی حقوق و احکام نازل کر کے میاں بیوی میں سے ہر ایک کے لیے احکام، حقوق اور ذمہ داریاں مقرر کی ہیں، ان پر بدلہ اور حساب و کتاب مرتب کیا ہے اور ثواب و عقاب مرتب کر کے ان احکام کو تاکیدی بنا دیا ہے۔ یہ حقوق صرف ذوق اور مزاج پر مبنی اخلاق، سماجی آداب اور قانونی پابندیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ ربانی احکام ہیں، قرآنی آیات ہیں اور نبوی تعلیمات ہیں جن پر عمل کر کے اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے اور جن کی مخالفت سے گناہ لازم آتا ہے۔ دراصل یہ امتحان و آزمائش کا میدان ہے، لہذا اللہ سے ڈرو اور اس کی نگرانی کا احساس اپنے دل میں قائم رکھو۔ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہوگا۔ آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے اور اپنی رعیت اور اپنی بیوی کے بارے میں جواب دہ ہے، عورت اپنے گھر کی ذمہ دار ہے اور اپنی رعیت اور اپنے شوہر کے بارے میں جواب دہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بس تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو اور اپنے باہمی تعلقات درست رکھو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو میرے اور آپ سب کے لیے بابرکت بنائے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہر چیز کو اسی کی مناسب شکل و صورت میں پیدا کیا، ہر جاندار کا رزق لکھ دیا اور ہر شخص کا حق مقرر کیا، اور فرمایا اور رشتہ دار کو اس کا حق دو۔ درود و سلام نازل ہو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سچائی پر مبنی پیغام لے کر آئے اور خود اس کی تصدیق کی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بلند و اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث فرمایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن سیرت اور جمال صورت کے پیکر تھے، اور اسی طرح رحمت و سلامتی نازل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرب آل پر، آپ کے متقی اور پرہیزگار صحابہ پر، اور قیامت تک آپ کے نقش قدم پر چلنے والوں پر، آپ کے طریقے اور سیرت کو اپنے والوں پر۔ اللہ کے بندو، اچھائی اور بھلائی کے ساتھ زندگی گزارنا، نرمی برتنا، شفقت و مہربانی اور حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا ازدواج زندگی کے اہم اور بڑے حقوق میں سے ہیں، لہذا شوہر و بیوی دونوں پر واجب ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سلوک کا مظاہرہ کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور عورتوں کے ساتھ اچھی طرح سے زندگی بسر کرو، اور فرمایا اور بیوی کے شوہروں پر عرف عام کے مطابق حقوق ہیں جس طرح شوہروں کے ان پر حقوق ہیں، اور ارشاد فرمایا اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور مہربانی پیدا کر دی۔ بہترین ازدواجی زندگی کے بنیادی مظاہر و اشکال میں سے ایک یہ ہے کہ میاں بیوی میں سے ہر ایک دوسرے کے حرام چیزوں سے بچائے رکھے اور اطاعت کے کاموں میں وہ ایک دوسرے کی مدد کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور آپس میں نیک کام اور پرہیزگاری پر مدد کرو۔ اسی طرح میاں بیوی کے درمیان حسن معاشرت اور بہترین زندگی کے بہت سے اہم مظاہر و اشکال ہیں، جیسے باہم عزت و احترام کرنا، ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنا اور ایک دوسرے کی دلجوئی کرنا، اور حسن معاشرت کے تقاضوں میں سے یہ ہے کہ اذا رسانی یا قول و فعل کے ذریعے بدخلقی کا مظاہرہ کرنے سے احتراز کیا جائے، کیونکہ یہ اس اخلاق کے منافی ہے جس کو اپنانے کا حکم اللہ نے میاں بیوی کو دیا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ بھی جان لو کہ آپس کے رازوں کی حفاظت کرنا میاں بیوی کے عظیم ترین حقوق میں سے ہے، کیونکہ راز امانت ہے اور راز فاش کرنا دھوکہ اور خیانت ہے، اور اس آدمی کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جس کے پاس امانت داری نہ ہو۔ نیز میاں بیوی کے راز کی دیگر رازوں کے مقابلے میں الگ ہی خصوصیت ہوتی ہے، اس لیے ہر حال میں ان کی حفاظت و پاسداری کرنا واجب و ضروری ہے، اگرچہ آپس میں اختلاف اور جدائی ہی کیوں نہ ہو جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو اور آپس کی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو، حالانکہ تم جانتے ہو آفت و مصیبت اس وقت اور سنگین ہو جاتی ہے جب راز کی چیزوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کے درمیان عام کیا جائے۔ یاد آئے لوگ اپنی امانتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، راز کی حفاظت کرو اور برے لوگوں میں شامل نہ ہو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بدترین شخص وہ ہوگا جو اپنی بیوی سے ملے اور بیوی اس سے ملے اور پھر وہ اس کے راز ظاہر کرتا پھرے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے بندو، میاں بیوی کے حقوق میں حق وراثت بھی داخل ہے، اور اللہ نے خود اس معاملے کی ذمہ داری لی ہے اور اسے تقسیم کرنے کے طریقے کو خود بیان کر دیا ہے، اور میاں بیوی دونوں کے واجبی حصے مقرر کر دیے ہیں، لہذا عورت کو اس حق وراثت سے محروم کرنا جائز نہیں ہے جسے اللہ نے فرض کیا ہے اور اسے ادا کرنے کا حکم دیا ہے، چاہے میراث مال کی شکل میں ہو یا گھر بار کی شکل میں ہو۔
ارشاد باری تعالی ہے یہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدیں ہیں، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلے اسے بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی حدود سے نکل جائے اللہ اسے آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی میں سے ہر ایک کے دوسرے پر کچھ حقوق مقرر کیے ہیں، لہذا بیوی پر شوہر کے حقوق میں سے یہ ہے کہ بیوی شوہر کی ضرورت پورا کرنے میں اس کی اطاعت کرے، شوہر کی عزت و ناموس کی حفاظت کرے، اور شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلے۔ اور شوہر پر بیوی کے حقوق میں سے یہ ہے کہ مہر کی ادائیگی کرے، نان و نفقہ، رہائش اور کپڑے کا بندوبست کرے، اور انصاف کا برتاؤ کرے۔ سلیمان بن عمرو بن احوص کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا کہ وہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے، آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا سنو، عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کرو اس لیے کہ وہ تمہارے پاس قیدی ہیں، تم اس ہم بستری اور اپنی عصمت، اپنے مال کی امانت وغیرہ کے علاوہ اور کچھ اختیار نہیں رکھتے، اور جب وہ اپنا فرض ادا کرتی ہو تو پھر ان کے ساتھ بدسلوکی کا جواز کیا ہے؟ ہاں اگر وہ کسی کھلی ہوئی بے حیائی کا ارتکاب کرے تو پھر تم انہیں سزا دینے کا تمہیں حق ہے۔ سنو، جس طرح تمہاری بیویوں پر حق ہے اسی طرح تم پر تمہاری بیویوں کا بھی حق ہے، تمہارا حق تمہاری بیویوں پر یہ ہے کہ تمہارے بستر ایسے لوگوں کو نہ رودنے نہ دیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو، اور تمہارے گھر میں ایسے لوگوں کو آنے کی اجازت نہ دے جنہیں تم اچھا نہیں سمجھتے۔ سنو، اور تم پر ان کا حق یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ لباس اور کھانے میں اچھا سلوک کرو۔ امام ترمذی نے اس سے روایت کیا ہے۔ لوگوں، اللہ سے ڈرو اور حق والوں تک ان کا حق پہنچا دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں روز قیامت حق والوں کے حق ضرور ادا کرنے ہوں گے، حتیٰ کہ بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری سے بدلہ دلوایا جائے گا۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ لہذا اللہ کے بندو، قبل اس کی کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے اپنا احتساب خود کر لو، موت سے پہلے بری الذمہ ہو جاؤ، حق والوں سے صلح صفائی کر لو، اور لوگوں کو ان کا حق واپس کرو، اور ہر حقدار کا حق ادا کرو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور کسی قوم کی دشمنی کے باعث انصاف کو ہرگز نہ چھوڑو، انصاف کرو، یہی بات تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اے اللہ، ہمیں عدل و تقوی کی توفیق دے اور ہمیں صالح اور انصاف کرنے والوں میں شامل فرما، ہمیں ظلم و جبر سے بچا، اور تو ہمیں ایمان سے کفر کی طرف لوٹنے سے یا طاعت سے معصیت کی طرف لوٹنے سے بچا لے۔ اے اللہ، ہم اس بات سے تیری پناہ مانگتے ہیں کہ ہم خود گمراہ ہوں یا گمراہ کیے جائیں، یا خود سے پھسلیں یا دوسرے کے ذریعے پھسلائے جائیں، ہم ظلم کریں یا ہم پر ظلم کیا جائے، ہم جہالت میں مبتلا ہوں یا ہم پر جہالت کی جائے۔ اے اللہ، ہمارے اگلے پچھلے ظاہر و پوشیدہ اور جنہیں تو ہم سے زیادہ جانتا ہے وہ سارے گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ، تو ہمارے قرض ادا فرما دے، حقوق کی ادائیگی میں ہماری مدد فرما، اور ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈال جسے برداشت کرنے کی ہمیں سکت نہیں، تو فضل و کرم والا ہے۔ یا اللہ، تو ہمیں حقوق پورا کرنے کی توفیق دے، اور تو ہمیں اور جن کا ہم پر حق ہے سب کو معاف فرما۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے رب، یا اللہ، تو ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دے، اسے ہمارے سینوں میں مزین کر دے، اور کفر کو، فسق و فجور اور نافرمانی کو ہماری نگاہوں میں ناپسندیدہ بنا دے، اور ہمیں ہدایت یافتہ بنا دے۔ اے دلوں کو پلٹنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اے اللہ، دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد تو ہمارے دلوں کو کجراؤ نہ بنا، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ یا اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، فرزندان توحید کی مدد فرما۔ اے اللہ، اس ملک اور دیگر تمام اسلامی ممالک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما، اور سرحدوں پر پہرا دینے والے فوجیوں کی مدد فرما، یا قوی یا عزیز۔ اے اللہ، تو ہمیں اپنے ملکوں میں امن و امان عطا فرما، ہمارے حکمرانوں اور قائدین کی اصلاح فرما۔ اے اللہ، ہمارے حکمراں خادم حرمین شریفین کو خصوصی توفیق سے نواز، ان کی خصوصی مدد فرما، اور ان کے ذریعے اپنے دین کو سربلندی عطا کر۔ یا اللہ، تو انہیں اور ان کے ولی عہد کو اپنے پسندیدہ امور کی توفیق دے، یا سمیع الدعا۔ اے ہمارے رب، ہم سے قبول کر، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے، اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا اللہ، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور تمام صحابہ پر رحمت نازل فرما۔